بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم 15 دن میں ایک کراچی میں بھی کرتے ہیں ریلوے کی ہائی آفیشل میٹنگز۔ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے راستے میں ٹریک افیکٹ ہوا ہے، میں خود پچھلے 4 دن سے ٹریک پر ہوں اور 70 سال میں کسی وزیر نے اس طرح 4 دن ٹریک پر نہیں گزارے۔ ہم نے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر کراچی میں اور لاہور میں 2 نئی واشنگ لائنز بنائی جائیں گی، 3 ٹریکس کی۔ کراچی میں 5 کی بنائیں گے کیونکہ یہاں سے فریٹ کا بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ جو واشنگ صفائی میں، کیونکہ ہماری اس وقت گاڑیاں 138 پر ڈے چل رہی ہیں، 138 گاڑیاں اور 50 فریٹ ویگنیں، یہ ایک بہت بڑا ہمارا بیڑا ہے، اور جس میں کہ یقیناً بعض پرانی چیزیں، ML1 جو ہے وہی نئی سگنلنگ لائے گا، وہی نئے ٹریک لائے گا، اور یہاں سے ٹریک اکھیڑ کر ہم برانچ لائنوں میں لے جائیں گے۔ سارے کراسنگ جو ہے، کل میں نے کراچی ڈرگ روڈ میں، ملیر میں، پٹڑیوں پہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تاشیں کھیل رہے ہیں جی، گپیں مار رہے ہیں، اور بڑی افسوسناک ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ کوئی موت سے ڈر ہی نہیں رہا۔ کم و بیش میں نے کراچی کے گرد و نواح میں سینکڑوں لوگ ٹریک پر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، جس ٹریک پر 138 گاڑیاں چلتی ہیں، اور جب گاڑی آتی ہے تو بعض سبزیاں بھی وہاں پہ بیچ رہے ہیں، اور سکھر کے ٹریک پہ ڈویژن میں لوگوں نے ٹریک کے ساتھ قبریں بھی بنا لی ہیں اور مزار بھی بنا لی ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں۔ یہ بڑا معاشرے کا افسوسناک پہلو ہے جس پر میں قوم کی توجہ چاہتا ہوں کہ اس طرح تو ٹرین نہیں چلے گی جی۔ اور اگر ہم نے 5 سال اگلے بہتر ترین چلانے ہیں، 70% آبادی کے درمیان میں سے ٹریک گزرتا ہے، اور 7 کروڑ سواری ہم اٹھا رہے ہیں جی۔ ریکارڈ ہے، ہم نے 70 لاکھ سے 1 کروڑ پیسنجر زیادہ کیا ہے، فریٹ ہم نے 4 سے 7% زیادہ کر دیا ہے، اور واشنگ لائن کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دوسرا کام کیا ہے، KCR ہم نے 38 کلومیٹر خالی کرا دی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو، مراد علی شاہ صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جناب اب آپ آگے بڑھیں۔ 4 اور 5 کلومیٹر رہ گئی ہے، 38 کلومیٹر ہم نے جان پہ کھیل کر خالی کرا دی ہے۔ یہ 4 اور 5 کلومیٹر ہم سندھ گورنمنٹ کے بغیر نہیں خالی کرا سکتے، اور یہی بیان ہم سپریم کورٹ میں دے رہے ہیں کہ ہم یہ بھی 4-5 کلومیٹر خالی کرنے کے لیے تیار ہیں اگر سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ اور یہ ایک تاریخ ہے کہ 38 کلومیٹر ریلوے نے اپنے وسائل سے خالی کرا دی ہے۔ ایک ٹرین جو سندھ ایکسپریس ہے، جو بہت ہی کامیاب ترین ٹرین ہے، اسے ہم سکھر کی بجائے سکھر کے ساتھ ملتان تک لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے شاہ رکن الدین عالم کی جو بند ہوئی تھی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، اور ملتان والوں کی جو ایک دیرینہ ڈیمانڈ ہے کہ رات ان کو ٹرین چاہیے، اب یہ سکھر کی بجائے ملتان جایا کرے گی۔ کراچی سے وایا روڑی جو ہے یہ ملتان جائے گی اور ملتان سے ہی واپس آئے گی۔ لاڑکانہ کی صورتحال اتنی خراب ہے، اتنا گند ہے لاڑکانہ کے اندر، افسوسناک صورتحال ہے جی، افسوسناک ترین صورتحال ہے۔ میں مراد شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں جی، ہم آپ کو گرین بیلٹ بنانے کے لیے تیار ہیں، دے دیتے ہیں، ہم سے لینڈ لے لیں۔ خدا کے لیے ان انسانوں کی زندگیوں پہ رحم کھائیں، جو بچے بھی پٹڑیوں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تمام سکول ہم نے بند کر دیے ہیں پٹڑیوں پہ، اور جو لوگ ہمارے خلاف 2-2 3-3 سال پرانی ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ جناب علی 20 لاکھ روپے یا 14 لاکھ روپے کے لین دین پہ وہ جھگڑا ہوا، وہ یہ ساری پرانی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، اور پھر اس کو چینل بھی دکھا دیتے ہیں۔
میں تو محسوس نہیں کرتا، میں تو ایسی بات کو، صرف میڈیا سے میری محبت ہے، صرف میڈیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لڑائیاں ہیں جو 2 3 سال پہلے 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا 10 لاکھ کا لوگوں نے لڑائی پر کی، اور اس کو ریلوے کے ساتھ، وہ تو اپوزیشن کے وقت کی باتیں ہیں۔ 20% جو ہے جی فریٹ جو ہے، ہاں جی، 10 اگست سے یہ سکھر ایکسپریس، سندھ ایکسپریس جو ہے وہ ملتان جائے گی، اور 10 اگست سے ہم فریٹ ٹرینوں پر 20% جو بنیادی ہیں، کولا ہے اور فاسفیٹ ہے، ہاں جی، اور کنٹینر ہیں، اس کے ریٹ میں ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ آئل بڑھ گیا ہے، ہم نے 10 ارب روپیہ پچھلے سال سے زیادہ کمایا، لیکن 4 5 ارب روپیہ ڈالر کی پرائس کی وجہ سے ہمارا آئل میں چلا گیا، اس لیے ہم نے خسارے میں 4 سے 5 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ 10 اگست سے 20% جو ہے فریٹ پر، پیسنجر پہ ہم کوئی پیسے نہیں بڑھا رہے، یہ ہم نے بڑھایا ہے۔ اور کے پی ٹی سے یہ ایس اے پی ٹی ایل کا ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے ہماری ٹریفک بہت نمایاں ہو جائے گی، براہ راست ہی ہم کراچی شہر میں داخل ہی نہیں ہوں گے، اور وہیں سے ہمارے کنٹینر اور وہیں سے مال جو ہے وہ اپ ٹاؤن کی طرف چلا جائے گا۔ سو کراچی شہر کو ہم پولوشن سے اور روڈ کی اتنی بڑی جو ہنگامہ آ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے آج میری جو نیول چیف نیول ہیں انچارج چیئرمین کے پی ٹی جمیل صاحب سے تفصیلی بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل پرسوں سے اس پہ کام شروع کر دیں گے۔ 1 کلومیٹر جو ہے وہ ریلوے نے بنانا ہے، اور 2 کلومیٹر ہم ان کو خود بنا دیں گے، پیسے وہ دیں گے، ہم ان کے مشکور ہیں، خاص طور پر زیدی صاحب کے اور جمیل صاحب کے، جنہوں نے کہ فی الفور یہ مہینے 2 مہینے میں ہم نے پروسیس کر لیا ہے، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً ہمارا کوئی اور تو نہیں رہا ہے ایسا، ہیں جی، بس تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد ہم ذرا افسر اگر برا نہ منائیں، تاکہ یہ سرکاری افسر ہیں، وزارتیں، جی میں کر لوں گا، آپ بے فکر ہیں۔ یہ اٹھا لیں طارق بیٹے، یہ کرسیاں اٹھا لیں بیٹے۔ اب میں سیاسی بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اگر ریلوے پہ میرا خیال ہے نارمل ہے، جی آپ کریں، آپ کی خواہش کا میں۔ ریلوے کے ایکسیڈنٹ پچھلے سالوں سے کم ہیں، 3 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں مین، ایک میں 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ایک میں 2 ہمارے ریلوے کے، اور ایک میں 1 آدمی۔ باقی بھائی جان یہ پٹڑی اتنی پرانی ہے، سگنل اتنا پرانا ہے، اس سے زیادہ میں محنت نہیں کر سکتا، 18 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ ML1 بنے گی تو ریلوے محفوظ ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور میری زندگی کا مشن ہے۔ 14 سال پہلے میں نے ML1 کے دستخط کیے تھے، 10,000 آدمیوں کی ریکروٹمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، اس میں 12 لاکھ اپلیکیشنیں آئیں، اس کو ہم نے 6 لاکھ 7 لاکھ کر دیا ہے، سوری 6 7 ہزار کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی بیلٹنگ ہوگی، وہ سیاسی طور پر مجھے بہت نقصان ہے اس بات کا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کل نیب مجھے پوچھے، کیونکہ اب تو بیوروکریسی بھی اتنی ڈر گئی ہے کہ کام ہی نہیں کر رہی۔ ہمارا نالا لئی جو ہے اور ہماری یونیورسٹی وہ اس لیے رکی پڑی ہے کہ ہر بیوروکریٹ سائن کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ سو ML1 از دی اونلی سولوشن، اور پرائم منسٹر نے حکم دے دیا ہے پچھلی میٹنگ میں کہ اس کا PDW جو ہے CDWD اس کا فوراً کیا جائے اور ایکنک سے منظور کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اسی سال میں ML1 پہ کام ہو جائے گا میرا خیال۔ کوئی اگر ریلوے کا بتائیے گا کہ ML1 جب بنے گا مطلب آپ سے پہلے جو منسٹر تھے ان کے دور میں بھی یہی ٹریک تھا، یہی صورتحال تھی، آپ کی جہاں تک توجہ لگ ایسا رہا ہے کہ نئی ٹرینوں پر ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، لیکن دیکھیں آپ کا گیریج ویگن اسٹاف 2 مہینے سے ہڑتال پر ہے، کسی ٹرین کے ساتھ وہ اسٹاف نہیں جاتا، خدا نہ خواستہ کوئی اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو مسئلہ۔ دیکھیں، آپ ریلوے کے کہنے پہ سوال نہ کریں، میرے لیے قابل احترام ہے، تمام سٹاف آن ریکارڈ ہے، میں اسد عمر سے طے تھا ان کا ایک سکیل بڑھے گا، نئے حالات آ گئے، میری اسد عمر سے سیٹنگ تھی، سن لیا یار، میں نے سمجھتا ہوں، میں میری عمر سے میں سمجھتا ہوں، اور میری اب گزارش سمجھ لیں آپ، زبردست ٹرین چل رہی ہے، حادثے ہوئے ہیں،
ہوئے ہیں، اور میں کوشش میں ہوں کہ اگر ہمیں کہیں سے پیسے ملیں، جو ہم ارن کر رہے ہیں اسی کو لگا رہے ہیں. جی بھائی. میرے انڈر نہیں ہے ریلوے کیپٹل تھا، یہ کوآپریٹو اتھارٹی. نیب میں جائے وہ آدمی، میرے انڈر صرف ریلوے ہے، کوآپریٹو اتھارٹی نہیں ہے. یہ ریلوے والا گروپ سوال کر لیتا ہے. جی جی بیٹے ابھی لیتا ہوں ان کے بعد. پہلے بیٹی کی لے لوں یا آپ کی سوال لے لوں؟ ہاں جی حیدرآباد بولو، حیدرآباد. ہاں جی. سب میری توجہ میں ہے. 1,000 کی سواری ہے ایک ٹرین میں. حیدرآباد کا سارا پانی ریلوے ٹریک پہ آتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی پورے کا پورا ٹرین ڈبو دوں؟ 1 فٹ سے زیادہ فاصلہ ہو تو ٹرین نہیں چل سکتی. جتنی بارش 150 سال میں اتنا پانی ٹریک میں نہیں آیا. میں 70 سال کی بات نہیں کر رہا، میں ریکارڈ دیکھ کے آ رہا ہوں، اور میں کوٹری برج سے ہو کے آ رہا ہوں. میں کوٹری میں اتر کے دیکھ کے آ رہا ہوں. 150 سالوں میں اتنا پانی ٹریک پہ کبھی نہیں آیا. یہ میری ذمہ داری ہے. 2 ٹرینوں کو میں نے ایک کیا، میری اجازت سے ہوا ہے. اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ریلوے کی کوئی نااہلی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بھائی یہ ٹرین ایک لیٹ ہو گئی ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ انجن بیٹھ جائے جا کے پانی میں؟ جب میں دیکھا کہ پانی اترا ہے تو میں نے 2 ٹرینوں میں سے جو ٹرینیں لیٹ تھی اس کو ایک کر دیا. دنیا میں ہوتا ہے جب ایک جہاز بڑا چینج چھوٹا ہوتا ہے، وہ بڑا جہاز چھوٹے میں آتا ہے، چھوٹا آتا ہے، 2 چھوٹوں کو ایک کر دیتے ہیں. میں نے فل 4 ویگنیں اور لگا کے اس کو بڑی ٹرین کر دیا. اس میں کیا غلطی کی ہے میں نے؟ آپ بتائیں. دیکھیں بجائے اس کے کہ اگر یہ 12 14 17 چلتی، میں نے 24 چلا دی، 2 ٹرینوں کو ایک کر دیا، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں مجھے. لاسٹ سوال جی ریلوے کا. ٹرینیں لیٹ ہیں جی، 4 ٹرینیں بیسیکلی 6. انشاءاللہ تعالی عید کے بعد یہ واشنگ لائنیں کو میں نے 90 دن کا دیا. دیکھیں ریلوے کا پیسنجر انسانی سوچوں سے زیادہ بڑھ گیا. بڑی عید پر میرے پاس کوئی سیٹ خالی نہیں ہے. اب بتائیں، میں انسان ہوں، ایک ویگن خالی نہیں ہے اس وقت کسی ورک شاپ میں. 11,000 سے 13,000 ویگنیں ہو گئی ہیں. جو بے نظیر شہید کے دور میں جلی تھی اس کو بھی ٹریک پہ لے آیا ہوں. سارا ریلوے مخالف ہے کہ جناب یہ آپ اتنی ٹرینوں کو کیوں لے آئے ہیں، کیونکہ سواری کو چھتوں پہ جو بیٹھ کے جا رہی ہے اس کو میں انشاءاللہ آرمی چیف سے میں نے ٹائم مانگا ہے. آرمی چیف کی جو فوج کی ٹرینیں ہیں وہ ہمیں خرچہ دیتی ہیں مینٹیننس کا. میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آپ کو نفع دیتے ہیں. 2 ٹینڈر کینسل کیے ہیں کیونکہ چوروں کے ٹینڈر ہیں. چوروں کے ٹینڈر نہیں ہو سکتے، میں وزیر رہوں یا نہ رہوں. دیکھیں نا آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ 20 لاکھ کا جھگڑا جی وہ پیسے کا اور وہ چل رہا ہے، اور 15 لاکھ کا جھگڑا ہے. میرے بھائی آپ میرے پہ یقین رکھیں، میں 8ویں دفعہ اللہ نے مجھے وزیر بنایا ہے، اور میں عمران خان سے ML1 کا انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کا راز جو ML1 ہے، میں زندہ رہوں، وزیر رہوں، نہ رہوں، مر جاؤں، ترقی کا راز ML1 ہے. ورنہ 5 سال بعد یہ سارا ریلوے ٹریک ٹھپ ہو جائے گا. لاسٹ کوشچن، چلیں سیکنڈ لاسٹ. جی ویری گڈ کوشچن. 9 لوکوموٹیو خراب ہوئے کھڑے ہیں امریکن لیٹسٹ. مارچ سے امریکن یہ آئے ہوئے ہیں لوکوموٹیو، کمیشن کھائی گئی لوگوں نے. ابھی تک افسروں نے اس کو کلیئر لائن نہیں دی ہے. آپ مجھے کریڈٹ دیں کہ ان ٹچ ورجن لوکوموٹیو جو ہیں وہ ورکشاپوں میں چلے گئے ہیں. ان ٹچ ورجن لوکوموٹیو امریکن ورکشاپوں میں چلے گئے ہیں. میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ امریکن سے جا کے بات کرو کہ یہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور یہ کمیشن خوری ہے. اب اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. وہ بائی ایئر لا رہے ہیں سامان. 15 اگست تک، عید تک یہ ٹھیک ہو جائیں گے 9 لوکوموٹیو.
تو سارے 4000 آپ کا سب سے بیسٹ کوشچن ہے، فریٹ میں آئیں گے، اور جو وہاں سے دوسرے لوکو موٹیو ہیں یہاں سے وہ ادھر چلے جائیں گے. لاسٹ کوشچن. آپ کو سب کچھ پتا ہے میرے بھائی، ڈونٹ بی اوور اسمارٹ. میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں گولی چلے، وہاں لوگوں کی لاشیں گریں، سندھ گورنمنٹ کھڑی ہو جناب یہ 4 کلومیٹر میں 1 ہفتے میں کلیئر کر دوں گا. جواب مل گیا آپ کو؟ نو اینی پولیٹیکل، بس ختم. بس مجھے بھول ہی جائیں تو اچھا ہے. خوش ہیں اب آپ؟ اچھا، آپ سوال کر سکتے ہیں، جواب دینے کا مجھے حق ہے. You have the right to ask me any question. I have to write you to whether I want to reply this or not. This is my, I've been 4-time information minister, I know the rules. ہاں بتا دیا تجھے. دیکھیں یہ میرے فکرے آپ مجھے سنا رہے ہیں. بابا سجرانی یہ کوئی قومی اسمبلی سے منتخب لوگ نہیں ہیں، یہ پارٹیوں کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. یہ ان کے ہیں، یہ ان کے پیارے ہیں، یہ ان کے راج دلارے ہیں جنہوں نے 15 نے ان کو ووٹیں نہیں دی. میں نے تو 10 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں دیں گے بھائی، سجرانی جیت رہا ہے. اور آصف زرداری نے کہا میرا بچہ ہے، میں نے بنایا تھا اور میرا بچہ ہے، تو بچے نے بچہ بچا لیا. میں نے نہیں کہا، میں اسی کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی صحافی اٹھ کر مجھے کہے آپ غلط کہہ رہے ہیں. آصف زرداری نے کہا میں نے بنایا تھا، میرا بچہ ہے، اور میں بچاؤں، بچتا ہے تو بچہ ہے، میرا بچہ ہے، بچہ بچ گیا تو پاپو رو کیوں رہے ہیں. آگے چلیں، آگے چلیں. اس ملک کو لوٹنے والے لٹیرے، ڈاکو، بےایمان، کرپٹ، ڈسانس، سلگش، اور جنہوں نے اس ملک کی شاہ رگوں کو، معاشی شاہ رگوں کو لوٹا، وہ آج عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کس کا دل ہے جی کہ گیس مہنگی ہو؟ کیا شیخ رشید چاہتا ہے؟ اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لاسٹ بتانا چاہتا ہوں، فضل الرحمان صاحب شیخ رشید کیبنٹ کا حصہ ہے اور عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہے. سوچو بھی نہ کہ ناموس رسالت کے خلاف کوئی ترمیم آ سکتی ہے. جان پہ کھیل جائیں گے. وزارت 2 ٹکے کی نوکری ہے. ناموس رسالت پہ 10,000 فضل الرحمان صاحب یہ وزارتیں قربان ہیں. آپ لوگوں مدرسوں کو بہکائیں نہیں، ورنہ میں خود مدرسوں میں چلا جاؤں گا. میرا آپ سے زیادہ مدرسوں پہ اثر ہے. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں جناب جمہوری، کیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ کھانا جانے دو؟ میں عمران خان کو کہتا ہوں جانے دو، دفع کرو، کھا کھا کے مرنے دو. ان کو نصیب میں تو ہے نہیں. لا تعداد ہزاروں اکاؤنٹ دنیا میں ایسے ہیں جن کا وارث ہی کوئی نہیں. پاکستان میں ایسے ہزاروں اکاؤنٹ ہیں جن کا وارث کوئی نہیں. یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بچے باپو کے لیے کر رہے ہیں، باپو بچوں کے لیے کر رہا ہے. قوم کو انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا ہے. یہ گر گئی ہے نا، یہ گرانے نکلے تھے، عمران خان کا استعفیٰ لینے نکلے تھے. اب فضل الرحمان استعفیٰ مانگ رہا. لسن ٹو می، بلاول مجھ سے مانگے نا، میں پکڑاؤں گا اس کو استعفیٰ. فضل الرحمان کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا نا میں استعفیٰ. بلاول مجھ سے مانگے، اس کے ہاتھ میں دوں گا استعفیٰ. دیکھیں بھائی، میں اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں. میں 77 سے اس ملک میں کسی ملک کی تحریک نہیں چلتی تھی. ایوب خان کے قتل میں مجھے ملوث کیا گیا، بھٹو پہ قاتلانہ حملہ پہ مجھے ملوث کیا گیا، کلاشن کوف پہ ملوث کیا گیا. میں پاکستان کا سب سے سینئر سیاسی ورکر ہوں. میں عمران خان کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک آنسٹ آدمی آ کے ڈیلیور کرے. میں نے اپنی پارٹی، ہاں آپ روز ٹی وی والے کہتے ہیں، میں خود کہتا ہوں کہ میں 1 سیٹ کا لیڈر ہوں، لیکن 1 سیٹ سارے ملک پہ بھاری ہے. میں نہیں کہتا کہ آصف زرداری سب پہ بھاری، 1 سیٹ راول پنڈی کی سب پہ بھاری ہے. اور اللہ کے حکم سے میں جتنے ووٹوں سے 8ویں مرتبہ جیتا ہوں، پہلے دن بھی اتنے ووٹوں سے جیتا ہوں. اور وہ سارے لوگ امریکہ بھاگ گئے ہیں جو کسی ڈرگ میں انوالو ہیں، کسی ایفیڈرین میں انوالو ہیں، کہیں منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں. ہم نے علاقے کی خدمت کی ہے. اگر پاکستان کے کسی ایم این اے نے اپنے حلقے میں، دوسری یونیورسٹی میں نے عثمان بزدار سے اب لی ہے، تیسری آئی ٹی کی لوں گا، اگر پاکستان کا کوئی ایم این اے کہے کہ اس نے اپنے حلقے میں 60 تعلیمی ادارے بیٹیوں کے اور 3 یونیورسٹیاں بنائی ہوں، سامنے آئے، میں 10 لاکھ روپیہ اس کو انعام دوں گا. جی بیٹے. اور دیکھیں کیا پدی کیا پیدی کا شوربہ.
کہاں حاصل بنجنجو میرا بیچارہ رنگ پٹسن بیٹھے ہوئے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، اور کہاں جنرل فیض، کیا پدی کا شوربہ۔ آئی ایس پی آر نے جواب کیوں دیا؟ میں جنرل غفور کو کہوں گا اپنے دوست کو، یار جانے دے، میں کسی کو تو کوئی دیکھے نا۔ مینڈک کو اگر زکام ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو جناب اہلی تالاب سے نکالا جائے، لیٹ دیم لے، ان کی کیا اوقات ہے، کہاں اب بیٹیاں بیٹھی ہیں، اچھا نہیں لگتا، بڑا غلط جملہ آنے لگا تھا میرے منہ میں۔ اور شہباز شریف خود کدھر کھڑا ہے یار، کیا اجلاس بلایا یار، دودھ کی رکھوالی پہ بلوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ پہلے مریم اور شہباز شریف تو ایک پلیٹ فارم پہ آئے نا، اور پہلے مریم اور شہباز شریف آئے، وہ باپ بچانا چاہتی ہے، وہ بیٹا بچانا چاہتا ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، ایک آنکھیں دکھا کے بچانا چاہتی ہے، ایک جی حضوری کر کے بچانا چاہتا ہے، 90 کے زاویے سے بیٹھا ہوا ہے لیٹا۔ میری مرضی، استعفیٰ میرا ہے، آپ کا تو نہیں ہے نا، سب کو پتا کیوں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، میں رات بھی اتنی پریشانی میں گولی کھا کے سویا، جو کچھ میں نے کراچی اسٹیشن سے روڑی سے آتے ہوئے دیکھا ہے، آئی وش کہ آپ ٹرین میری لے کے دیکھیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑیں۔ 1000 آدمی بیٹھا ہوا سوٹا لگا رہا ہے پٹڑی پہ، 1000 آدمی کراچی کے 2 اسٹیشنوں سے لے کے یہاں تک، اور ٹرین آتی ہے تو اٹھ کے ادھر ہو جاتے ہیں، موٹر سائیکل بیچ میں پھنس جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 3000 کراسنگ ہے جی، 3000 کراسنگ ہے۔ اب بتاؤ شیخ رشید کیا کرے؟ دیکھ رہا ہے ٹرین آ رہی ہے، 138 ٹرینیں چل رہی ہیں، پھر بھی وہ موٹر سائیکل کہتا ہے میں نے ٹرین۔ یہ خود کش، ان کو موت سے ڈر نہیں ہے یار۔ میں تو کراچی کے نزدیک جو نقشہ دیکھا ہے وہ بہت ہی میرے لیے ڈپریسنگ ہے۔ لاسٹ 3 کوسچن جی بیٹے۔ بہت اچھی بات، علی زیدی اور ووڈا میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور وہ جو دوسرا نوجوان بچہ ہے مونچھوں والا، کیا نام، ہاں وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، اچھا کام ہے۔ لاسٹ سیکنڈ، کسی کا جو رہ گیا آپ کا ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، لاسٹ آپ کا بھی ہو گیا۔ میں تو نہیں لگا ہوا اس کے پیچھے، میں تو اس کو کہہ رہا ہوں حضور یہ 38 کلومیٹر حاضر ہے، میں تو سارے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں 4 آؤ مل کے خالی کرا لیں۔ میں تو کراچی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں تو صوبے کی سیاست نہیں کرتا۔ افسوس یہ ہے کہ مجھے نشانہ بنایا جاتا ہے، میں نے ساری زندگی کسی صوبے کی سیاست نہیں کی، جب سے پیدا ہوا ہوں مرکز راول پنڈی کی سیاست کرتا ہوں، اور مرکز راول پنڈی کے اسی حلقے اور 60 اور 62 سے میں کبھی باہر نہیں نکلا، 40 سال سے۔ اور بڑا زبردست، یہ سمجھتے ہیں نا حلقہ یہ پنڈی کا ہے، ہاں یہ نہ سمجھے کہ ادھر یہ کوئی لالو کھیت کا ہے یا رن پٹھانی کا حلقہ نہیں ہے۔ ہاں لاسٹ، ابھی ٹھہر جاؤ بس لاسٹ۔ آپ کے مزاج کو، آپ کی شکل سے بھی میں سمجھ رہا ہوں، میں بلاول کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، میں ریلوے کا وزیر ہوں۔ آپ نے ایک سیاسی سوال بلاول کا کیا، میں نے جواب دے دیا، الطاف بھائی کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میری کسی پارٹی سے لڑائی نہیں ہے، خوش ہیں اب آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں ان میں شامل تھا، عافیہ کے وقت نہیں، کئی لوگ پکڑے گئے، ان کے ملکوں کو ہم کہتے تھے یہ آپ کا شہری پکڑا گیا دہشت گردی میں، اس کو واپس لے لیں، وہ کہتے تھے حضور نام بھی نہ لینا کہ یہ ہمارا شہری ہے۔ حالات بدلتے ہیں، دیکھیں دعا کرے اللہ کرے عمران خان جو اتنا بڑا مشن لے کے نکلا ہے، افغانستان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں افغانستان کو سمجھتا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے، میں عمران خان کا وزیر ہوں، عمران خان نے اتنا کامیاب دورہ کیا کہ تھکاوٹ بھی ابھی سفر کی دور نہیں ہوئی تھی تو امداد شروع ہو گئی۔ میں افغان پالیٹکس کو سمجھتا ہوں، میں مجاہدین کی سیاست کو سمجھتا ہوں، اسی لیے 2 دفعہ امریکہ نے مجھے جہاز سے اتارا کہ امریکہ سے اوپر سے نہ گزرے۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جسے امریکن گورنمنٹ نے جہاز سے اتارا ہو، جو کینیڈا جا رہا ہو اور امریکہ کا بھی ویزا ہو
کیوں اتارا؟ اس لیے کہ میں مجاہدین کی سوچ کو سمجھتا ہوں. یہ بہت مشکل بیڑا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ عمران خان کو افغان تعلقات میں بہتری میں کامیابی دے. بھائی میں طاقتور لوگوں کو کمزور دیکھنا چاہتا ہوں. میں بڑے لوگوں کا نہ دوست ہوں، نہ بڑے لوگوں کی سیاست کرتا ہوں. لیکن حقانی صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا، غدار کو، کیا نام تھا اس امبیسڈر کا پورا، حسین حقانی جیسے غدار کو جس طرح آصف زرداری نے پروٹوکول دیا اور اس کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا پروٹوکول دیا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کا دورہ نکام ہو، اس کو منہ کی پڑی ہے اور وہ ناکام ہوا ہے. سو میں تو ایسے سیاسی لوگوں کو جانتا ہوں. یہ کے الیکٹڈ کیا ہے اور سی الیکٹڈ کیا ہے، اس قسم کا میں لیڈر نہیں ہوں. لاسٹ کوشچن جی. میں وہاں جہاں گیا تھا ورک شاپ میں 3000 میں نے اعلان کیا تھا. میں چیک کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی. اور جہاں تک یہ آپ نے کہا کہ سکریپ کا، میرے سامنے تو کوئی کیس نہیں ہے. میں نے تو آج بلکہ آرڈر دیا کہ یہ ڈی ایس سی گند مکائیں اسٹیشنوں پہ اتنا پڑا ہوا ہے، یہی بیچیں. اگر ہم نیچے تک اختیار نہیں دیں گے اور لاہور جائے گا، دیکھیں نا یہاں سے سکریپ کراچی سے لاہور جائے گا، لاہور سے پھر وہ نیلا گنبد جا کے پھر اس کے ٹینڈر ہوں گے. تو اگر ڈی ایس ایماندار ہے اور ایماندار ہے تو اس کو یہیں بیچ دینا چاہیے بجائے اس کے یہیں وہ آکشن کرے. تھینک یو ویری مچ.